ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں، چاہے ان میں مرد تھے چاہے ان میں عورتیں تھیں، وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے، چاہے ان میں مرد ہوں گے چاہے ان میں عورتیں ہوں گی، وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے،
تو جیسے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دیا، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کی کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلیں گے تو جیسے اللہ نے پہلوں کو ناکام فرمایا، ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمایا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین اسلام کی برکت سے ہی ملی ہے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو بھی دین اسلام ہی کی برکت سے ملے گی۔ اس امت کے سامنے اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا، جس میں بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، بڑی بڑی حکومت والے، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے عہدوں والے، اور بڑی تجارت والے، بڑی صنعت و حرفت والے، اور بڑے زراعت والے، بڑی طاقت اور قوت والے، بڑی اکثریت والے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مان کر دین والی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ نے ان کو ان نقشوں میں ناکام کر دی۔ اللہ نے نمرود کو ملک کے نقشے میں ناکام کر دیا، فرعون کو ملک کے نقشے میں ناکام کر دیا، شداد اور حامان کو ملک کے نقشے میں ناکام کر دیا، قارون کو اللہ نے مال کے نقشے میں ناکام کر دیا، قوم سبا کو باغات اور زراعت کے نقشے میں ناکام کر دیا، قوم نوح علیہ السلام کو اکثریت والے نقشے میں ناکام کر دیا، قوم عاد کو جو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ نے طاقت کے نقشے میں ان کو ناکام کر دیا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ ان قوموں میں سے جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا اور اسلام پر زندگی گزارنے والے بنے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کیا، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب کا فیصلہ فرمایا، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ اسی کو اس امت کو اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ یہ امت جو ہے کہیں پہلی قوموں کی طرح اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو ان دنیا کے نقشوں پہ لگا کے برباد نہ کر دے، ضائع نہ کر دے، اس لیے کہ پہلی قوموں نے اپنا نقصان کیا، لیکن اگر یہ امت جی چاہی من چاہی پہ چلے گی تو یہ صرف اپنا نقصان نہیں کرے گی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اللہ نے ان واقعات کو ذکر فرما کر جگہ جگہ اس امت کے سامنے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آنکھوں والے ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سمجھ والے، عقل والے ان واقعات کو سن کر سمجھ اور عقل حاصل کرو۔ یہ اللہ نے واقعات عبرت کے لیے اس امت کے سامنے بیان فرمائے۔
کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو گارے مٹی پہ لگا کر ضائع نہ کریں۔ اگر اپنی زندگی کے سرمایے کو ضائع کیا تو انہوں نے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی زندگی کو ضائع کیا، ان کی زندگی کو برباد کیا۔ جی ہاں، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں بڑی صاف طور پر ذکر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس طیب کے لفظ میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ جو دنیا میں انسان کی چاہت ہے۔ ہر انسان کی چاہت کیا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون والی زندگی مل جائے، مجھے عافیت والی زندگی مل جائے، مجھے راحت مل جائے۔ یہ ہر انسان کی چاہت ہے۔ آج جو انسان جس محنت میں لگا ہوا ہے، جس شکل میں بھی لگا ہوا ہے، وہ اپنی اس محنت سے کیا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی آرام اور سکون سے گزر جائے۔ جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے طیب زندگی دینے کا وعدہ فرمایا، جس میں چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت، عزت، یہ سب موجود ہے۔ جی ہاں، بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے عزت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ اللہ نے دنیا کے کسی نقشے کو نہیں بتایا کہ بڑی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو عزت والا ہوگا، بڑی گاڑی میں پھر رہا ہوگا تو عزت والا ہوگا، بڑی کوٹھی میں رہتا ہوگا تو عزت والا ہوگا، بڑھیا لباس اور بڑھیا کھانے کھا رہا ہوگا تو عزت والا ہوگا۔ اللہ نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بتائی۔ ایمان ہوگا تو اللہ عزت سے نوازے گا، چاہے چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے موٹا چھوٹا کھا رہا ہے پہن رہا ہے، چاہے اپنی 11 نمبر کی سواری پیروں پر چل رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن اللہ عزت سے نوازے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ہاں، یہ دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، عافیت والی زندگی ملتی ہے۔ ہاں، لیکن آج انسان اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کے نقشوں میں لگا ہوا ہے، دنیا کے ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے کہ دنیا کا حلا بلا جتنا میرے پاس ہوگا میں اتنے عزت والا ہو جاؤں گا،
میں اتنا ہی چین سکون سے جیوں گا، یہ دھوکے میں ہے بیچارہ۔ اللہ نے چین سکون اطمینان دینے کے لیے دنیا کی کسی نقشے کا ذکر کیا ہے؟ کسی چیز کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کہ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں سکون ڈال دے گا۔ چیزیں ہوں گی تو بھی عزت سے اور راحت سے رہو گے، اگر چیزیں نہیں بھی ہوں گی تو بھی اللہ عزت اور راحت سے رکھے گا۔ جی ہاں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور من چائی پہ چلتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے دین سے، ہمارے احکامات سے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہاں۔ اب سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان کیوں پریشان پھر رہا ہے؟ دنیا کے نقشے تو اللہ نے ان کو دے دیے ہیں، ہاں جی، لیکن ان نقشوں میں تو ان کو نہیں ملے گا۔ جب وہ اللہ کے حکم کو توڑیں گے، نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تو ان کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گی، عزت ملے گی۔ یہ تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور اللہ پاک ایسے انسان کو قیامت کے دن اندھوں میں کھڑا کر دیں گے، اندھوں کے ساتھ ان کا حشر کریں گے۔ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے آج اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہماری آیتیں آئیں، احکامات آئے اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو دنیا میں تم اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہیں اندھوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بے دینی کی وجہ سے ہاں جی سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اور پریشانیاں بھر دیتے ہیں سینے میں۔ دیکھو، خوشی اور غم یہ انسان کے اندر کا حال ہے، راحت اور پریشانی انسان کے اندر کا حال ہے۔ جی ہاں، عزت اور ذلت انسان کے اندر کا حال ہے۔ ان کا باہر کی کسی چیز سے اللہ نے تعلق نہیں رکھا، ان کا تعلق اندر کے اعمال سے ہے، دل کے یقین کے ساتھ اور بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ۔ جی ہاں، اس پر اللہ پاک کامیاب بھی کرتے ہیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور ناکام بھی کرتے ہیں اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، وقتی ہیں، لیکن دین پر جو ملے گا نا، کامیابی کا دروازہ جو کھلے گا وہ موت سے کھلتا چلا جائے گا۔ اللہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجیں گے جو خوبصورت شکل میں آئیں گے، پھولوں کے گلدستے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائیں گے۔ اس کی روح اس کے بدن سے نکلنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام ایک رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیں گے، پیروں سے لے کر ساری روح سمٹ کر اس رومال میں جمع ہو جائے گی۔ اس بدن سے روح کو ایسے نکالا جائے گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں، اور پھر اس کی اعزاز کے لیے اس کو آسمانوں پہ لے جایا جائے گا، اور آسمانوں پر اس کا استقبال ہوگا فرشتوں کی طرف سے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اعلیٰ علیین جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو۔
اور یہاں رشتہ دار غسل دینے میں، کفن دینے میں، فرشتے پہلے ہی اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے، پھر جب اس کو لے کر قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا، کہ قبر کو اللہ منتہائے نظر تک کھول دیں گے، یہاں تک مردے کی نگاہ کام کرے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا بسترا بچھ جائے گا، خوشبوئیں ہوائیں آئیں گی، فرشتے سوال جواب کر کے کہیں گے یہ ریسٹ ہاؤس ہے، اب یہاں آرام کر لے، کل قیامت کے دن اللہ تجھے قبر سے اٹھائیں گے اور اللہ سے تیری ملاقات ہوگی۔ اور جب اللہ پاک قیامت کے دن قبروں سے اٹھائیں گے تو اس سے انسان کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا اس دن، اور اللہ پاک بے فکری سے ان کو نور کے ممبر پر بٹھائیں گے، ان کو اللہ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر 2 فکریں نہیں جمع کرے گا، جو دنیا میں فکر مند ہو کر چلا ہے آخرت کی بے فکری اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، اور جو دنیا میں بے فکری سے چلا ہوگا وہ آخرت میں فکر مند ہوگا، پھر اللہ پاک حساب کتاب میں آسانی فرمائیں گے اور اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے، اور دائیں ہاتھ میں عمل نامے کا ملنا کیا ہے؟ یہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، جنت کا۔ اللہ فرشتے سے فرمائیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو، لے جاؤ میری اس نیک بندی کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو، ہاں میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ فرشتے لے کر چلیں گے، پل صراط سے گزاریں گے، جو جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا، اور اس کو فرشتے لے کر ایسے گزار دیں گے جیسے پلک جھپکتی ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے۔ 1500 سال کا راستہ ہے، وہ پلک جھپکتے ہی یہ گزر جائے گا، اور فرشتے اس کو جنت کے دروازے تک پہنچائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کیسی کہ جنتی اس کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، اس کی اندر سے باندیاں، کنیزیں، غلام، اس کی حوریں اس کو کہیں گی آقا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو اللہ نے اندر بنایا ہے، آپ اندر تشریف لائیے۔ اور جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور جو تمہیں کھانے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانا پینا نہیں بلکہ لذت پہنچانے کے لیے تمہیں کھانے پینے یہ نعمتیں دے رہے ہیں، یہ تمہارے کھانے پینے سے ختم بھی نہیں ہوں گی، کم بھی نہیں ہوں گی۔ تمہیں لباس 70 جوڑے جنتی پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے مکانات سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، مشک اور عنبر کے چپس بچھے ہوئے ہیں، ہاں جی سونے چاندی کی اینٹوں سے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے انسان کا ٹھکانہ، جی ہاں۔ اور جو دنیا میں
جو تنگی اللہ پاک بے دینی کی وجہ سے لائیں گے نا، یہ تنگی موت سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا۔ ہاں، کہتے ہیں اتنی تکلیف ہوگی جیسے ایک زندہ چڑیا کو سلاخ میں پرو کر آگ پر بھونا جائے، اس کو روح نکلتے ہوئے اتنی تکلیف ہو۔ اور جب روح نکلے گی تو آسمانوں کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، وہیں سے حکم ہوگا پھینک دو اس کو اصحاب سجین، جہنمیوں کی روح کی طرف۔ اور رشتہ دار غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، فرشتے پہلے ہی اس کو جہنم کا کفن پہنا دیتے ہیں۔ اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے بدبخت کیوں آ گیا، سب سے زیادہ مجھے تجھ سے نفرت تھی، آج میرے پاس آیا ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ یہ پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، 99 اژدہا مسلط ہو جائیں گے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں تڑپتا رہے گا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور جب اللہ پاک قبر سے اٹھائیں گے چہرہ سیاہ ہوگا، ہے افسوس، ہے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوگا۔ اور اللہ پاک قیامت کے دن سورج کے نیچے کھڑا کر دیں گے، اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور روئے گا، چلائے گا، لیکن اس کا رونا اور چلانا وہاں کام نہیں آئے گا۔ اتنا روئے گا کہ کشتیاں چل پڑے، خون روئے گا، پیپ روئے گا، لیکن وہ رونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے 2 آنسوؤں کے قطرے بہا دے، اس جہنم کی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن سمندروں برابر روئے گا، لیکن اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ پھر حساب کتاب بڑی سختی سے لیا جائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کا اللہ پاک جو ہے ہاتھ کو سینے میں سے چیر کر پیٹھ کے پیچھے بایاں ہاتھ نکالیں گے اور اس کی کتاب کو اس پر لاد دیا جائے گا، اور اللہ فرشتے سے کہیں گے پھینک دو اس کو میرے جیل خانے جہنم میں۔ فرشتے منہ کے بل گھسیٹیں گے اور پل صراط پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو عذاب ہیں، انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے، 70 گنا تیز ہے۔ کہتے ہیں جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، تو کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، کوئی ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتا۔ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا، اور وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کر لو، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اسی لیے تو پکارے گا، کچھ دے دو کھانے کے لیے، اس کو کہیں گے بدبخت یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کانٹے دار زقوم ہے، اگر یہ کھانا ہے تو کھا لو، کہا یہی دے دو۔ وہ منہ میں ڈالے گا، وہ حلق تک جائیں گے، کانٹے پھنس جائیں گے، اب پھر شور مچائے گا کہ پانی دے دو۔ اس کو زمانے کے بعد کہا جائے گا بدبخت کیا کہتا ہے، پانی دے دو، پیاس لگی ہے، یہ گلے میں پھنس گیا ہے، کہ پانی نہیں ہے یہاں پر۔ جہنمیوں کے بدن کا لہو پیپ یہ گرم ہو رہا ہے، ماؤن حمیم ماؤن شدید یہ ہے، کہ یہی لا دو مجھے۔ کتنی پیاس ہو کہ وہ اس کو بھاپ کھولتے ہوئے اس کو پی جائے گا۔ ہاں، تو جہنم کی تکلیفوں کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی انسان کامیاب ہو گیا، یہی انسان کامیاب ہو۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر کسی کو کامیابی نہیں ملے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جس کو بھی کامیابی ملے گی دین اسلام کی برکت سے ہی ملے گی۔ اب دین کہتے کس کو ہیں؟ اللہ نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک کا یہ جسم دیا ہے، اس میں اللہ نے مختلف اعضاء بنائے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پیر ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ اس جسم کو اللہ کے حکم پیارے نبی کے طریقے سے استعمال کرو، اس جسم کے اعضاء کو اپنی جی چاہی من چاہی سے نہ استعمال کرو۔ اللہ نے آنکھوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ نبی جی ان مومن مردوں کو کہہ دو راستہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اپنے آپ کو اپنے آپ کو گندگی میں ملوث نہ کریں، غلط راستے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کریں۔ اور یہی حکم اللہ نے عورتوں کے لیے بھی دیا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ہاں کہ ان عورتوں کو بھی کہہ دو، مومن عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں، اور پاک دامن رہیں۔ اب اگر انسان ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہی بے دینی ہے، اور آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جس نے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ دین ہے۔ ہاں، کانوں کے سننے کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ اگر اس سے اچھی باتیں سن رہا ہے تو یہ دین بن رہا ہے، اور اگر اس سے بری باتیں سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غیر محرم عورتوں کی آوازیں سن رہا ہے، یا غیر محرم عورتیں مردوں کی آوازیں سن رہی ہیں، یہی بے دینی ہے۔ زبان سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ سچ بولنا کیا بنے گا؟ بولو کیا بنے گا؟ دین بنے گا، اور جھوٹ بولنا بے دینی بنے گا۔ ایسی ہاتھوں سے متعلق، پیروں سے متعلق، کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا۔ جی ہاں، تو غرض سر سے پیر تک کے جسم کو اللہ کے احکامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، اس کا نام دین ہے۔
اور اس کو اپنے نفسانیت شیطانیت سے اپنی خواہشات سے استعمال کرنا، اسی کا نام بے دینی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک اعمال نامہ سامنے کریں گے تو بہت سے لوگ اپنے برے اعمال کا انکار کریں گے، اپنی نافرمانی کا انکار کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں بولا، ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے یہ نہیں سنا، ہم اس طرف نہیں چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء سے پوچھے گا، بتاؤ اس نے تم سے کیا کام لیا تھا؟ ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، پیر بولیں گے۔ ہاں، سب سے پہلے انسان کی بائیں ران بولے گی کہ اس سے کیا کام کیا تھا۔ ہاں، جب اس کے منہ سے وہ مہر ہٹے گی تو وہ کہے گا، تمہارا ناز ہو، تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے مزوں کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، آج تم ہی میرے خلاف سلطانی گواہ بن گئے، تمہیں کس نے بولنے کا حکم دیا؟ تو اعضاء اس زبان کو، منہ کو کہیں گے، جس نے دنیا میں تم سے بلوایا تھا آج اسی نے ہم سے بلوایا ہے۔ اور یہی جسم قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو جلایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اور جہنمی کا جسم کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک جہنمی کا داڑھ، یہ بڑی دانت، یہ اتنا بڑا ہوگا جتنا احد کا پہاڑ ہے۔ احد کا پہاڑ 9 میل ہے، 9 میل۔ جب ایک دانت اتنا تو یہ 4-5 بڑے دانت اس طرف اوپر نیچے 32 دانت، اس پر چہرہ کتنا بڑا ہوگا، اس چہرے کے نیچے جسم کتنا بڑا ہوگا۔ تو دین کہتے ہیں اپنے جسم کو، اعضاء جواہر کو اللہ کے احکامات پیارے نبی کے طریقے سے استعمال کرنا۔ جہاں اللہ نے دیکھنے کا کہا ہے، جو اللہ نے بولنے کا کہا ہے، جو اللہ نے سننے کا کہا ہے، جو اللہ نے چلنے کا کہا ہے، ہاں، اس کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کریں، اپنی جی چاہی من چاہی پر نہ چلے، نفسانی خواہشات پر ان کو استعمال نہ کریں۔ ہاں، تو اب انسان جو ہے ان 2 راستوں پر ہوتا ہے، یا تو اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، دیکھنا، یا تو دین بن رہا ہے یا بے دینی بن رہی ہے۔ اگر دین بن رہا ہے تو اللہ راضی ہو رہے ہیں، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جائیں اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور اگر اس کا دیکھنا، بولنا، چلنا، ہاں جی، یہ بے دینی بن رہی ہے تو اللہ اس انسان سے ناراض، اور جس انسان سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتے، اللہ اس کی آخرت بھی بگاڑ دیتے، خسرت دنیا والآخرہ۔ تو اب یہ دین جو ہے کہ انسان کا جسم اللہ کے احکامات پیارے نبی کے طریقے سے استعمال ہو، اس کے لیے دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین بغیر محنت کے انسانوں کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ انسان دین پر چلنے کے لیے بغیر محنت کے دین پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ دین پر چلنے کے لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ ہدایت کے راستوں، کیا مطلب؟ کہ دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ ان کو شرح صدر عطا فرما دے۔
اور جب یہ نور نہ ہو تو پھر انسان کو دین پہ چلنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کتنا مشکل؟ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سے، کہتے آسمان پر بھی بھلا کوئی چڑھ سکتا، کیونکہ اللہ پاک سینے کو تنگ کر دیتے ہیں بے دینی کی وجہ سے۔ ہاں، پھر انسان کو دین پہ چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، ہاں، دین پر چلنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے؟ فرمایا اپنے دل کو صحیح کر لو، اس میں ہدایت کا نور لے لو۔ کیوں؟ فرمایا الا ان فی جسد الانسان مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ حضور فرما رہے ہیں بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا غور سے سن لو، یہ انسان کا دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ دل کا بگڑنا کیا ہے؟ کہ اس دل کے اندر اللہ کے سوا جتنا اللہ کا غیر ہے یہ غلط یقین دل میں آ جائے، اپنی زندگی کا بننا مخلوق میں نظر آئے، یہ دل کا بگاڑ ہے۔ اور جب دل کا بگاڑ ہوتا ہے، جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سینوں میں دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آنکھ بھی ٹیڑھی دیکھتی ہے، کان بھی، زبان بھی، سارے ٹیڑھے چلتے ہیں۔ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو اندھا بنا کر انسان کو چلاتے ہیں، دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینوں میں ہے۔ ہاں، اور دل کا بننا کیا ہے؟ کہ اس دل میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہو، اس سے اپنی زندگی کا بننا سمجھے، عزت ذلت، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، زندگی موت، یہ سب انسان کو اللہ میں نظر آئے۔ ہاں، یہ دل کا بننا ہے، اور اسی کو ہدایت کا نور کہتے ہیں، صحیح یقین کو ہدایت کا نور کہتے ہیں، کہ انسان کو اس نور کے ملنے سے پہلے جو اپنی زندگی کا بننا اس دنیا کے نقشوں میں نظر آ رہا تھا، اللہ کے غیر میں نظر آ رہا تھا، یہ دل کے اندر نور کے آنے سے اپنی زندگی کا بننا کس میں نظر آئے؟ بولو کس میں نظر آئے؟ کہ زندگی کون بنا رہا ہے؟ میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی، میرے رشتہ داروں کی بھی، میرے محلے والوں کی بھی، پوری دنیا کے انسانوں کی، بلکہ پوری دنیا کے مخلوقات کی زندگی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اس صحیح یقین کو ہدایت کا نور کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ کس کی دوڑ اللہ کی طرف ہوگی؟ اس کی دوڑ اللہ کی طرف ہوگی جس کو اللہ میں نظر آئے گا۔ جو دکان سے دیکھ رہا ہے، کارخانے سے دیکھ رہا ہے، زمینوں سے دیکھ رہا ہے، کرسیوں سے دیکھ رہا ہے، بینک بیلنس سے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف کہاں دوڑے گا؟ وہ تو جو یقین اندر ہے اسی کی طرف دوڑے گا، جی اسی کی طرف دوڑے گا۔ تو ہدایت جو ہے یہ نور ہے جس کو صحیح یقین کہتے ہیں، دل کا بننا ہے۔ ہاں، کہ انسان کو سب کچھ اللہ میں نظر آئے، کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ ہاں، باقی سارا دھوکہ ہے۔ اس لیے سارے نبیوں نے آ کر اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پر اس غلط یقین کے نکالنے کی اور صحیح یقین کے پیدا کرنے کے لیے محنت فرمائی، دعوت کی محنت فرمائی، اور دعوت کی محنت کو کلمے سے اٹھایا، کلمے سے شروع کیا۔ ہاں،
پہلے نبی قوم کے لیے ہوتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ کیا مقصد؟ دین والی زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاموں کے بنانے والا کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو ساتھ لو، اور اس کے ساتھ لینے کا راستہ اس کا اللہ کا دین ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک کا زمانہ نبوت کا دیا۔ آپ نے جب دعوت کی محنت کو شروع فرمایا تو کہاں سے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کے آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں صحابہ پر اسی ایمان کی، اسی نور ہدایت کے لانے کی محنت فرمائی کہ دل بن گیا تو بدن بن جائے گا، دل بگڑا ہوا ہے بدن کبھی بن نہیں سکتا۔ ہاں، صحابہ نے پہلے یہ ایمان سیکھا، کہتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن وزاد ایماننا بالقرآن۔ ہاں، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ ہاں، اور ہم نے قرآن سیکھا جس میں اللہ نے اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنا طاقت و قدرت اور اس کو بیان کیا تھا۔ ہمارا یقین قرآن کے اس پڑھنے سے اور مضبوط ہو گیا کہ کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ یقین دل صحیح ہو جاتا ہے پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ اس بدن سے نکلنے والے اعمال کی درستگی کے لیے حضور نے صحابہ پر 13 سال دل کی محنت فرمائی۔ 11ویں سال نماز کا حکم آیا، اس نماز پر ان کو کھڑا کیا۔ اس نماز کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیا۔ جی ہاں، ان کی زندگی سے منکرات کو اللہ نے، فواحش کو، بے حیائی، برائی کو اللہ نے نکال دیا، پاکیزہ زندگی دے دی۔ ہاں، پاکیزہ زندگی۔ تو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے اور نماز کی محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استعداد ان میں پیدا کر دی کہ جو بھی حکم آیا، جس وقت آیا، جس حال میں آیا، اس حکم کو پورا کرنے والے بن گئے تھے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، مال تقسیم کر دیا۔ ہاں، روزے کا حکم آیا، بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا اللہ کے لیے۔ ہاں، اللہ نے ان کو حکم دیا شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، شراب اور جوئے میں تمہاری کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تدریجاً احکامات آتے گئے کہ نماز کی حالت میں مت پیو، اس حال میں مت پیو۔ پھر ایک وقت حکم آیا کہ حرام ہے۔ کہتے جس کے ہاتھ میں گلاس تھا نا، اس نے منہ پھینک دیا، منہ تک نہیں لے گیا۔ جس نے گھونٹ بھرے تھے نا، اس نے انگلی ڈال کر پیٹ سے نکال دیا۔ گھروں میں مشکیزیں بھرے ہوئے تھے، ہاں، اور مٹکے بھرے ہوئے تھے، اور اس پر فخر کرتے تھے کہ اتنی پرانی شراب ہمارے پاس۔ ایک منادی نے پکارا، اللہ نے شراب حرام کر دیا، سب نے شراب کو بہا دیا، مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں پھاڑ دیے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہا تھا جیسے بارش میں پانی بہتا ہے۔ ایک صحابی، ان کا قافلہ آ رہا تھا، اس میں شراب بھی تھی۔ تو جب ان کو پتہ چلا ابھی تک مدینہ نہیں پہنچے تھے،
راستے میں پتہ چلا تو وہیں حکم دیا کہ ساری شراب کو ضائع کر دو۔ کسی نے کہا حضرت مسلمانوں پر حرام ہے نا تو کافروں پر بیچ لیں گے؟ کیا فرمایا کہ اس کی کمائی سے کھانا بھی میرے لیے حرام ہے، اس شراب کی کمائی سے بھی کھانا میرے لیے حرام ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جسم کو استعمال کر رہے ہیں کہ حرام منہ میں نہ جائے، پیٹ میں نہ جائے۔ ہاں، اللہ نے پردے کا حکم بھیجا، 100% عورتیں پردے میں چلی گئیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، ہمیں چادر اور چار دیواری میں بند کر رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ ایمان والی عورتیں جانتی تھی کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج والوں کی طرح نہیں تھی ہاں جی کہ یہ کیا حکم آ گیا ہے، ہم تو کیسے پردہ کریں، کیسے، ہاں جی نہیں، کہتے ایک مستورات ایک عورت گھر سے نکلی، عام اس کو پتہ نہیں تھا کہ پردے کا حکم آ گیا، تو گلی میں نکل رہی تھی، گزر رہی تھی، تو ایک بچہ اس کے پیچھے آیا، ارے چچی جان چچی جان آپ کہاں جا رہی ہیں بغیر پردے کے، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ عورتیں پردہ کریں۔ اس عورت نے جب یہ سنا وہیں دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گئی اور بچے کو کہا جاؤ میرے گھر سے میری بڑی چادر لے آؤ۔ بچہ آیا، وہ چادر لے کر گیا اور اس نے اس کو اوڑھا، اپنے جسم کو چھپایا، اور گھر جب آئی تو خاوند نے کہا کہ آپ نے بچے کو بھیج دیا تھا، آپ خود آ کر اپنی چادر کو، کہا جب تک پتہ نہیں تھا اللہ کی نافرمانی میں میرے قدم اٹھ رہے تھے، جب مجھے پتہ چلا میں اللہ کی نافرمانی میں ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا تھا؟ دل بن گیا تھا، دل۔ ہاں، آج تو بڑے بڑی اور نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ کیا پابندیاں ہیں، یہ کیا سختیاں ہیں۔ ہاں، عورت جو ہے یہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، اس لیے قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہیرا ہے، ہیرا سونے کی انگوٹھی میں لگا ہوا ہے، سونے کی ڈبیا میں اس کو رکھ کر سونے کے بخمل کے اس کے اندر غلاف کے اندر، اور اس کو کیا کرتے ہیں، تجوری کے نیچے سے خانے میں رکھتے ہیں کہ کسی غیر کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے۔ ایک سونے ایک ہیرے کی اتنی، ہاں، یہ عورت اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ اس کے خاوند کے علاوہ اس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ ہاں، لیکن آج آوازیں لگ رہی ہیں، ہم تو آزادی چاہتی ہیں، ہم تو آزادی چاہتی ہیں، اور اچھی آزادی میں لگ گئی ہیں کہ آج چادر اور چار دیواری چھوٹ گئی ہے، آج عورت کی 2 ٹکے کی عزت باقی نہیں رہی۔ ہاں، قیمت کیا ہے اس کی؟ آپ روڈوں پر دیکھ لو، اشتہار لگے ہوئے ہیں، اس میں عورتوں کی تصویریں ہیں، کوئی چیز اپنی بیچنا چاہتا ہے اس میں عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ عزت ہے، یہ عورت کی قیمت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مدینے میں جو احکامات آئے تھے اگر مکہ میں آ جاتے تو شاید تھوڑا سا ان کو پورا کرنے میں مشکل ہوتی، لیکن جب کلمہ اندر آ گیا، نماز جسم پر سج گئی، اور ہجرت کے بعد جتنے احکامات آئے صحابہ نے، مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے
ہر حکم کو پورا کیا، ہر حکم کو پورا کیا۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے جس کو صحیح یقین کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسے ناکسے کو نہیں دیتے، ہاں بے طلب کو نہیں دیتے۔ یہ ہدایت کا جو نور ملتا ہے نا، جس سے انسان کو سب کچھ اللہ میں نظر آتا ہے اور پھر یہ اللہ کی طرف چلتا ہے، ہاں یہ ہدایت کا جو نور ہے اللہ کس کو دیتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں، جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے اس دل کی طرف تو اللہ توجہ بھی نہیں فرماتے۔ جی وہ دل جو مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے کہ ملک سے کام بنیں گے، مال سے کام بنیں گے، چیزوں سے کام بنیں گے، یہ دل جو اس یقین کے ساتھ ہے یہ دل اللہ کے نزدیک نجس و ناپاک دل ہے، اور ناپاک دل میں اللہ نہیں آتے، اللہ پاک جگہ پر آتے ہیں، پاک پاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کی محنت کے لیے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل پر جو مسلمان تھے لیکن دین والا راستہ چھوڑ دیا تھا تو اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو فرعون اور اس کی قوم کو تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لیکن بنی اسرائیل پر کلمہ نماز کی محنت کر رہے ہیں کہ اپنے دل کا یقین ٹھیک کرو، ہاں اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح کرو، ہاں اور بنی اسرائیل کو اس محنت پہ ڈالا تو اللہ پاک نے فرعون کے ظلموں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون کی اور قوموں کی جو کچھ بنا ہوا تھا سب بنی اسرائیل کو دے دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ زندگی میں اس کلمہ نماز کی محنت کی تھی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس پر انسان اپنے کو دین پہ چلاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ صحابہ کا کلمہ نماز ٹھیک ہوا، ساری زندگی ٹھیک ہو گئی، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا معاشرہ، ان کا عدل و انصاف، پورا دین، جی ہاں پورا دین۔ تو دین کی بنیاد یہ ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس بنیاد سے انہوں نے اس محنت کو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر اس محنت کو کیا، جی ہاں۔ آج جو مسلمان سے دین رہ گیا اور دین کی محنت رہ گئی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ معاملہ ادھر کا خراب ہو گیا ہے۔ مسلمان کہتا ہے دین پہ چلوں گا، دین کی محنت کروں گا، کھاؤں گا کہاں سے؟ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے ان 6 صفات میں سے یہ بنیادی 2 صفتیں ہیں، کلمہ اور نماز۔ آج مسلمان کا کلمہ کمزور ہو گیا، نماز کمزور ہو گئی، اس لیے مسلمان کی ساری دین والی زندگی کمزور ہو گئی، دین کی محنت اس سے چھوٹ گئی۔ تو وہ فرماتے تھے یہ جماعت تبلیغی جماعت یہ لوگوں نے نام رکھا ہے، اگر میں اس کا نام رکھتا تو اس محنت کو تحریک ایمان کا نام رکھتا۔ ایمان بنانا، ہاں جو بنیادی چیز ہے، دین اور دین کی محنت کی بنیاد ایمان اور یقین ہے۔
صحابہ کا جب ایمان و یقین مضبوط ہو گیا، سب کچھ اللہ کے لیے لگانا آسان ہو گیا، خود بھی دین پر چلے، اور حضور کی نسبت سے جو ختم نبوت کی برکت سے کام ملا تھا اس کے لیے جان لگایا، اس کے لیے مال لگایا، اس کے لیے وطن کو چھوڑا، اس کے لیے قربانیاں دیں، اور اللہ کے اس دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ دین بھی اللہ نے ان کے لیے آسان کیا، دین کی محنت بھی ان کے لیے آسان کر دی۔ تو آج مسلمان جو ہے نا، دیکھ لو، دین سے بھی رہ گیا، دین کی محنت سے بھی رہ گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا کہ وہ محنت چھوٹ گئی جو ایمان کو تحریک دیتی، یقین کو تحریک اور بڑھاوا دیتی تھی۔ وہ نماز چھوٹ گئی مسلمان سے جو زندگی میں پاکیزگی لاتی تھی، اور جہالت کے اندر مسلمان چل رہا ہے، اور غفلت میں مسلمان چل رہا ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، میں میرا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر، میرے بیوی بچوں کا، دوسرے مرتے ہیں تو مر جائیں، نفسا نفسی۔ معاملات، معاشرہ، آپ دیکھ لو ساری دنیا میں معاشرے کا کیا حال ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، ظالم ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح فرعون، جو اس کے بچوں کو زندہ ذبح کرواتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو بچوں کو ذبح کرواتا تھا، مشقت کے کام اس سے لیتا تھا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور کیوں کہ جی چاہی من چاہی پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ نے جو اس زمانے میں جو زیادہ خواہشات پر چلنے والے ہیں، اللہ نے ان کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے۔ جب بھی مسلمان دین والا راستہ چھوڑے گا، جی چاہی من چاہی پہ چلے گا، اللہ اس زمانے کے بڑے خواہش والوں کو، خواہشات پر چلنے والوں کو ان پر مسلط کر دیا، جیسے فرعون کو ان پر مسلط کیا۔ اور یہی اللہ کا نظام قیامت تک چلے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما کر وہ محنت، وہ کام اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا کہ خود بھی پورے دین پر چلو اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچاؤ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم و فکر تھا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا ہو، اس کے لیے دن کو آپ لوگوں کے پیچھے پھرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے ان کی ہدایت کے لیے، نام لے لے کر دعا کرتے تھے ان کی۔ تو حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ محنت جو پہلے نبیوں کو دے کر بھیجا گیا تھا اب اس امت کے ذمے لگایا۔ اس امت کو اللہ نے خیر امت بتایا، اشرف امت بتایا، افضل امت بتایا۔ کیوں؟ اخرجت للناس، یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہے۔ وہ کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے، منکرات سے، بے دینی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس امت کو اللہ نے دین بھی عطا فرمایا، دین کی محنت بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے دین کی محنت پر تیار کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے۔ حجۃ الوداع میں آیت آ گئی کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا، شریعت مکمل ہو گئی، لیکن پہلے دن سے ہی دین کی محنت کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس محنت پہ ڈالتے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے،
خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے، علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے، ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے چاروں طبقوں کو اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی ہے۔ 25 یا 27 ایسی جماعتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس نکلے اللہ کے راستے میں، اور صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکال کر اس محنت کے سارے اعمال عملی طور پر سکھائے۔ یہ دعوت کی محنت کے اعمال جو ہدایت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان کو عملی طور پر صحابہ کو سکھائے، اور باقی جماعتوں کو ہدایات دیتے، وصیتیں فرماتے، مدینے سے باہر نکل کر دعا دے کر رخصت فرماتے۔ تو آپ کی 23 سالہ محنت کی برکت سے ایک تو دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، ہاں، اور آپ کی زندگی میں سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو عالمی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ سارا عالم آپ کی محنت کا میدان، قیامت تک کا زمان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، برزخ کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی ترتیب سے محنت کو لے کر چلے، جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈالا تھا، قدم بہ قدم آپ کے پیچھے چلے، اور مدینہ کو خالی کر دیا، سب کو اللہ کے راستے میں نکالا، خود بھی نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ان سب فتنوں کو اللہ پاک نے مدینہ والوں کے نقل و حرکت کی برکت سے اس سارے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کر دیا، اور جس حال میں حضور نے دین چھوڑا تھا اسی حال میں دین آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا بھی اور کھڑا کر کے چلایا بھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چلتی ہوئی امت کو دوڑایا، مغرب سے آئے تو مشرق میں بھیج دیا، شمال سے آئے تو جنوب میں بھیج دیا، ایسے چل سو چل۔ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا دیا، یہ قریب کے ممالک اسلام میں داخل ہو۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسے ترتیب سے چلے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا، دور کے ممالک اسلام میں داخل۔ پھر امیہ خلفاء عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسلام آگے بڑھا۔ عباسیہ خلفاء ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، 1/4 کونا یورپ کا، فرانس کی طرف کا رہ گیا تھا، بس 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب امت حضور کی محنت کو حضور کے طریقے سے کر رہی تھی تو خود بھی پورے دین پر تھی اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا، اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے، آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئی، شہروں کے شہر ہاں دین سے خالی ہو گئے۔ اور یہ کیوں ہوا کہ امت نے اس ذمہ داری والے کام کو چھوڑ دیا جو اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ذمے لگایا تھا، اس کو بھول گئی۔ کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو کام بنا لیا۔
مسلمان کی زندگی کا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے، صرف بیوی بچوں کو پالنا نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ ساری دنیا میں پست ہو جائے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا۔ لیکن کم قسمتی سے اس محنت کے چھوٹے ہوئے صدیاں گزر گئی، آج مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا۔ میں تاجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں دکاندار ہوں، کارخانے دار ہوں، زمیندار ہوں، صدر ہوں، وزیر ہوں، اپنا تعارف ایسے کرواتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان، میں حضور کا امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی زندگی کے جو ذمہ داری ہے کندھوں پر اس کو پورا کرے۔ آج محنت نہیں ہے نا، مسلمان کو آج اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے، تو اس کے پورا کرے گا کیسے؟ تو یہ جو نکل کر امت پر محنت کی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اس کو تیار کرو۔ کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اب ایک بیوی دو بچوں کی ذمہ داری صبح سے لے کر شام تک اسی میں لگا ہوا ہے، اور جو اتنی بڑی امت اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں کہ ان تک اللہ کا دین پہنچے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو میں کیسے پورا کروں۔ جی ہاں، تو یہ جو 4 مہینے بتایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، یہ جو نسبت کام سے ٹوٹ گئی ہے نا، اس نسبت کو جوڑنے کے لیے ہے، اور جو کام کی ترتیب بھول گئے ہیں وہ کام کی ترتیب سیکھنے کے لیے ہے۔ دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم کیسے کرنی ہے، ذکر و عبادت میں کیسے لگنا ہے، خدمت میں کیسے لگنا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہر بات کو سمجھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑتا ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑتا ہے، صرف دیکھنے سے اور پڑھنے سے وہ نہیں آتا۔ ہاں، کتاب پڑھ لی، گاڑی میں بیٹھا نہیں تو گاڑی چلا لے گا؟ کتاب پڑھنے سے ڈرائیور بن جائے گا؟ کتاب پڑھنے سے اس کو تیرنا آ جائے گا؟ وہ تو ماحول میں آئے گا تو گاڑی چلانا سیکھے گا، تیرنا سیکھے گا۔ ایسے یہ نبیوں والی محنت جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں، اور پھر اس کام کی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر اپنی باقی ضرورتوں میں لگیں، ضرورتوں کو بقدر ضرورت رکھیں، اور مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ مقصد کو ضرورتوں پر قربان نہ کریں، ضرورتوں کو مقصد پر قربان کریں، جیسے صحابہ اکرام نے قربان کیا، اللہ نے ان کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ جی ہاں، تو 4 مہینے اس لیے لگوائے جاتے ہیں۔ یہ کام صرف 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے بولو مرتے مرتے کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو 4 مہینے تو اس لیے لگوائیں کہ جو اس سے پہلے ہمارے دلوں پہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے، پہلے چلے میں وہ اترتا ہے زنگ، اور دوسرے چلے میں آتا ہے دین کا رنگ، دل پہ چڑھتا ہے